الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ پھر سے ایک بار تقریباً 6 سال کے بعد میں پھر سے ایک بار حیدرآباد تقریر کے دورے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا ہندی میں کچھ تقریر کروں۔ کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی زبان میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے پیغام پر توجہ کریں گے۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے رحمت نہ کہ زحمت۔ اسلام لفظ سلم یا سلام سے آتا ہے، جس کے معنی ہے سلامتی، امن۔ اسلام آتا ہے لفظ سلم سے بھی، جس کے معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا۔ مختصراً اسلام کے معنی ہے سلامتی یا امن حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی دونوں ضروریات پوری کرتا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اسلام کی سب سے اہم کتاب ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس قرآن میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ This Quran is the most positive book in the world۔ یہ سارے عالم میں سب سے بہترین کتاب ہے۔ It is a proclamation to humanity۔ یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ It is a fountain of mercy and wisdom۔ رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ It is a warning to the heedless۔ غافلوں کے لیے تنبیہ ہے۔ It is a guide to the erring۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے رہبر ہے۔ It is an assurance to those in doubt۔ شک کرنے والوں کے لیے اطمینان ہے۔ It is a solace to the suffering۔ پریشانی میں مبتلا ہوئے لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ And it is a hope to those in despair۔ مایوس کے لیے ایک امید ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام قرآن مجید ساری انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
جتنے بھی کتابیں، جتنے بھی وحی جو قرآن مجید سے پہلے آئے وہ صرف ایک قوم کے لیے تھی، اور اس کا سارا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، اسی لیے وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نازل نہیں کی گئی تھی، قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہم نے کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تاکہ وہ مسلمانوں یا صرف عربوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، یہ ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے، اور خبردار کر رہا ہے کہ خدا اللہ ایک ہے، اور سمجھداروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا فرقان کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں، سورہ 39 آیت نمبر 41 میں، کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے، صرف مسلمان یا صرف عربوں کو نہیں، لیکن ساری انسانیت کو۔ یہ قرآن مجید انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِم مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت کی راہ دکھانے والا بھیجا، ہم نے ایک خبردار کرنے والا بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھا ہے مشکات المصابیح میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے تھے، اور ان کا سارا پیغام مکمل طور پہ ایک محدود وقت کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکے اور برائی سے روکے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، لیکن ساری انسانیت کے لیے۔ لیکن آج ہم جب انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ پڑھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا انٹرنیشنل میڈیا، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، انٹرنیشنل میگزینز ہو، انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو، یا انٹرنیشنل ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام
इंसानियत के लिए मसला है। ये इंटरनेशनल मीडिया इस पैगाम को फैला रही है कि इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत है, इस्लाम इंसानियत के लिए मसला है। और हम देखते हैं कि बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है ये मीडिया में, और इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है। एक आर्टिकल जो टाइम मैगज़ीन में छपा था 16 अप्रैल को सन 1979 में, 16 अप्रैल 1979 इन टाइम मैगज़ीन, और इसमें लिखा था कि 150 साल में, सन 1800 से सन 1950 के दरमियान, इन 150 साल में 60,000 से ज़्यादा किताबें इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखी गई है। 60,000 से ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिखी गई है। इसका मतलब हर रोज़ एक से ज़्यादा किताब लिखी गई है इन 150 साल में, और उसके बाद ये तादाद बढ़ती जा रही है। और खुसूसन 11 सितंबर 2001 के बाद ये तादाद कई गुना बढ़ गई है। हर रोज़ कई किताबें लिखी जा रही है इस्लाम के खिलाफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। और मीडिया कई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। अक्सर ये मीडिया दे पिक अप द ब्लैक शीप ऑफ द कम्युनिटी। जो लोग नाम के मुसलमान हैं, अपने ज़िंदगी में इस्लाम पर अमल नहीं करते, इन लोगों को मीडिया हाईलाइट करती है और बताती है कि ये आम मुसलमान हैं। अक्सर मुसलमान इस तरीके के होते हैं। दे पिक अप द ब्लैक शीप ऑफ द कम्युनिटी एंड पोर्ट्रे देम लाइक एग्जेम्पलरी मुस्लिम। और हर मज़हब में कई लोग हैं, और इस्लाम में भी कुछ लोग हैं जो अपने मज़हब पर अमल नहीं करते। मीडिया इन लोगों को टारगेट करती है और मीडिया में हाईलाइट किया जाता है कि अक्सर मुसलमान ऐसे होते हैं। अगर एक नई गाड़ी मार्केट में लॉन्च होती है, मिसाल के तौर पे मर्सिडीज 500 SEL, एक नई मॉडल मर्सिडीज़ की लॉन्च होती है, और आप जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है, और इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ऐसे शख्स को बिठाते हैं जो गाड़ी चलाना जानता ही नहीं, ड्राइविंग जानता ही नहीं। वो शख्स गाड़ी को चलाते समय गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, गाड़ी को ठोक देता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, किसको कसूरवार ठहराएंगे, मर्सिडीज गाड़ी को या ड्राइवर को? बट नेचुरल आप ड्राइवर को कसूरवार ठहराएंगे, जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि गाड़ी कितनी अच्छी है, आपको उसके स्पेसिफिकेशंस, उस गाड़ी के बारे में तहकीक करना चाहिए। उसका पिकअप क्या है, उस गाड़ी का एवरेज क्या है, उसके गियर्स कितने हैं, उसकी स्पीड कितनी है, उसके सेफ्टी मेजर्स क्या है। इसी तरीके से अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है तो आप मुसलमानों को मत देखिए, आप इस्लाम के किताबों की तहकीक कीजिए। और इस्लाम की बुनियादी किताब है कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस। अगर आप इस्लाम को जानना चाहते हैं तो कुरान मजीद को पढ़िए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीस को पढ़िए, फिर आपको पता लगेगा इस्लाम कैसा मज़हब है। अगर आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं तो ऐसे एक्सपीरियंस एक्सपर्ट ड्राइवर को गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठाइए जो ड्राइविंग जानता है। अगर आपको एक अच्छे मुसलमान को देखना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक तरीका है मीडिया को इस्लाम को बदनाम करने का। दूसरा तरीका जो मीडिया इस्तेमाल करती है वो है कुरान मजीद के कई आयतों का हवाला देती है और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करती है
پس منظر کے خلاف کوٹ کرتی ہے، قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتی ہے اور کوٹ کرتی ہے، لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے۔ اور سب سے عام آیت جو میڈیا کوٹ کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو۔ اور اکثر اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے والے، اسلام کے کرٹک اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں۔ اور اس دیش میں جو ہندوستان میں اسلام کے خلاف جو لکھنے والا ایک شخص ہے اس کا نام ہے ارون شوری، آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے ورلڈ آف فتواز میں، وہ حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5۔ قرآن مجید میں لکھا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ گے، بریکٹس نان مسلم انٹو بریکٹس ہندو، آپ ان کا قتل کرو۔ اور جب قرآن مجید کھولتے ہیں اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کو پڑھتے ہیں، اس میں بے شک لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پاؤ ان کا قتل کرو، لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے، پس منظر کے خلاف ہے۔ پس منظر جاننے کے لیے، کانٹیکس جاننے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے۔ آیت نمبر 1 2 3 4 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صلح تھی، امن تھا، سمجھوتا تھا مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان، اور یہ صلح ایک طرفہ مشرکین مکہ نے توڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 5 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے کہ اگر آپ 4 مہینوں میں اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو اعلان جنگ، کیونکہ ان مشرکینوں نے صلح کو توڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ مشرک کو پاؤ ان کا قتل کرو۔ یہ جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ یہ عام بات ہے کہ کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے یہ نہیں کہیں گا کہ آپ ڈر جاؤ، آپ بھاگ جاؤ، جب بھی آپ دشمن کو دیکھیں گے تو ڈر کے بھاگ جاؤ۔ کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو ہمت افزائی کے لیے یہی کہیں گا کہ جب بھی آپ دشمن کو جنگ کے میدان میں دیکھیں گے ڈریے مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو۔ اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آتے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے تو آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کرو، آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کیجیے۔ تو یہ جنگ کے میدان میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب دشمن آپ کا سامنا کرتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کیجیے۔ مثال کے طور پہ اگر یو ایس اے اور ویتنام لڑ رہے ہیں اور یو ایس کے آرمی جنرل یا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کہتے ہیں اپنے سپاہیوں سے جنگ کے میدان میں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، اگر میں یہ آج کی تاریخ میں کہوں گا کہ یو ایس پریزیڈنٹ آج کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، میں انہیں قصائی ثابت کروں گا۔ یہ کانٹیکسٹ میں ہے جنگ کے میدان میں، اور ہم دیکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ارون شوری سے کہ ایک بھی مسلمان نے ارون شوری کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ اگر یہ سچ ہوتا تھا تو کیا ارون شوری زندہ بچتا تھا ہندوستان میں؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے
قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جا بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں ہے، جب آپ سے لڑنے آ رہے ہیں تو آپ ڈریے مت، ان کا قتل کیجئے. اور ارون شوری اپنی کتاب میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 سے جم کرتا ہے آیت نمبر 7 پر. کوئی بھی عام آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا حل ہے، ارون شوری کے بیماری کا حل ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر مشرک آپ سے صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو صرف انہیں چھوڑ مت دیجئے، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ لے جا کر چھوڑیے. آج کے تاریخ میں سب سے رحم دل سپہ سالار یہ کہیں گا اپنے سپاہیوں سے اگر دشمن امن چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے صرف چھوڑیے مت، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے جا کر چھوڑیے. اور جتنے بھی آیت آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے کہ جنگ کے میدان میں کافروں کا قتل کرو، اس کے فوراً بعد لکھا ہے کہ امن اور بہتر ہے، صلح اور بہتر ہے، پیس از بیٹر. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جو میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. تیسرا طریقہ، میڈیا اسلام کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کرتی ہے جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں. These things are alien to Islam. اور کئی بار میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے، اور کئی بار میڈیا اسلام کے تعلیمات کو ایسے طریقے سے پیش کرتی ہے، یہ تعلیمات اسلام میں موجود ہے لیکن اس طریقے سے پیش کرتی ہے جیسے یہ انسانیت کے لیے ایک مسئلہ ہے، یہ انسانیت کے لیے زحمت ہے. اور اگر ہم ان تعلیمات کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تعلیمات حالانکہ رحمت ہے، زحمت نہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے، انسانیت کے مسائل کا حل ہے. مثال کے طور پہ میڈیا کہتی ہے مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ، مسلمان بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کی معنی کیا ہے؟ What is the meaning of the word fundamentalist? بنیاد پرست وہ شخص ہے جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے. اور اگر ایک انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں، میتھمیٹکس کے شعبے میں بنیاد پرست نہیں ہیں، تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کے میدان کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا ہے، تب تک وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. We cannot paint all fundamentalists with the same brush. ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے، کس شعبے میں بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ شخص معاشرے کے لیے اچھا انسان نہیں، وہ ایک اچھا بنیاد پرست نہیں ہے. دوسرے اور ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا. یہ شخص معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے، یہ اچھا بنیاد پرست ہے. اسی لیے کوئی بھی بنیاد پرست کو لیبل دینے کے پہلے، لقب دینے کے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے. میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں
I am a fundamentalist Muslim and I am proud to be a fundamentalist Muslim. मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम की बुनियादी तालीमात को जानता हूँ और कोशिश करता हूँ इन पर अमल करने की। और मैं जानता हूँ कि इस्लाम में एक भी चीज़ ऐसी नहीं कही गई है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। आम तौर पे अगर आप तहकीक करेंगे, इस्लाम में एक भी आयत नहीं है, इस्लाम में एक भी तालीम ऐसी नहीं है जो उमूमन तौर पर इंसानियत के ख़िलाफ़ है। कुछ तालीमात गैर मुसलमान समझेंगे कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि शायद वो पस मंज़र को नहीं जानते, कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते, उस तालीम की वजह को नहीं जानते। लेकिन जब हम इनको सही तालीम देते हैं और इसकी वजह बताते हैं, तो एक भी इंसान सारी दुनिया में एक भी इस्लामी तालीम तो नहीं बता सकता जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं बुनियाद परस्त के मानी के लिए, इसमें लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द फंडामेंटल्स और डॉक्ट्राइन ऑफ एनी रिलीजन। बुनियाद परस्त वो शख्स है जो कोई भी मज़हब के बुनियादी बातों या उसकी किताबों पर अमल करता है पुख्तगी के साथ, स्ट्रिक्टली। लेकिन जब हम रिवाइज्ड एडिशन पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, इसमें लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द फंडामेंटल्स और डॉक्ट्राइन्स ऑफ एनी रिलीजन, स्पेशली इस्लाम। रिवाइज्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो पुख्तगी के साथ कोई भी मज़हब के फंडामेंटल्स, बुनियादी बातों या उसकी किताब को पुख्तगी से अमल करता है, खुसूसन इस्लाम। ये अल्फाज खुसूसन इस्लाम, स्पेशली इस्लाम जोड़ा गया है रिवाइज्ड डेफिनेशन में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के। जब भी आप ये लफ्ज़ बुनियाद परस्त सुनेंगे, फौरन आपके जहन में आ जाएगा मुसलमान, और आपके जहन में आएगा मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट, मुसलमान शिद्दत पसंद है। मैं कहता हूं मीडिया से, आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, मैं शिद्दत पसंद हूं। आई एम एक्सट्रीमली काइंड, आई एम एक्सट्रीमली लविंग, आई एम एक्सट्रीमली मर्सीफुल, आई एम एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। मैं शिद्दत पसंद हूं, मैं इंतहा ईमानदार हूं, मैं इंतहा दयालु हूं, मैं इंतहा मोहब्बत करता हूं, मैं इंतहा हक पसंद हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी इंसान मुझे ये साबित कर सकता है कि इंतहा ईमानदार होना गलत है? ये कुरान मजीद में लिखा है। हम आधा ईमानदार नहीं हो सकते, हमें पूरा ईमानदार होना चाहिए। वी कांट बी पार्शियली ऑनेस्ट। जब हमारा फायदा है तो हम ईमानदार है, नहीं तो हम बेईमान हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि आपको हमेशा पूरा पूरा ईमानदार होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, मैं शिद्दत पसंद हूं, लेकिन उस शिद्दतों को पसंद करता हूं जो इंसान को सही रास्ते पे लेके जाते हैं। इंसानियत के लिए रहमत है, ना कि ज़हमत। अक्सर हम देखते हैं कि मुसलमान घबरा जाते हैं और कहते हैं आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूं, मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं। वो घबरा जाते हैं। मैं कहता हूं टर्न द टेबल्स ओवर, बाजी को पलटो। कब तक आप डरेंगे? और सारी दुनिया में मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बुनियाद परस्त हूं, मैं शिद्दत पसंद हूं, और जब तक आप बुनियाद परस्त नहीं होगे तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते। अगर सारे इंसान इस दुनिया में बुनियाद परस्त मुसलमान बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन हो जाएगा। जब मीडिया कहती है इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत है, हालांकि
اگر آپ تحقیق کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام کو عمل میں لائیں گے تو اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ جو میڈیا کہتی ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ پرابلم کر رہے، مسئلہ کھڑا کر رہے انسانیت کے لیے، حالانکہ اگر ہر انسان فنڈامنٹلسٹ مسلم، بنیاد پرست مسلمان بن جائے گا تو انسانیت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر ہر انسان ایک ایکسٹریمسٹ مسلم، ایک انتہا پسند، شدت پسند مسلم بن جائے گا ہر انسان، تو انشاءاللہ دنیا میں صرف امن اور سلامتی رہیں گی۔ میڈیا کہتی ہے کہ مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلمان دہشت گرد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر مسلم کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ۔ دہشت گرد کے معنی کیا ہے؟ دہشت گرد مطلب اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں دہشت گرد۔ مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے پولیس دہشت گرد ہے۔ اسی طریقے سے ہر چور جب مسلمان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ اس پس منظر میں، اس کانٹیکسٹ میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دہشت گرد بنے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، ان کے دل میں دہشت پیدا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں، اس پس منظر میں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ صرف وہ لوگ جو انسانیت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ چور، بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان، ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے۔ اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کام کے لیے دو القاب دیے جاتے ہیں، وہی شخص وہی کام، لیکن دو القاب۔ مثال کے طور پہ ہندوستان کو آزادی ملنے کے پہلے، تقریباً 60 سال پہلے، انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے۔ کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ لوگ کو انگریز گورنمنٹ کہتی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے، دیز آر ٹیررسٹ۔ لیکن ہم عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتے تھے دیش بھکت، پیٹریوٹس۔ وہی شخص، وہی کام، ٹو ڈفرنٹ لیبلز، دو القاب۔ اگر ہم برٹش حکومت، انگریز حکومت کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ دہشت گرد تھے۔ لیکن اگر ہم عام ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم مانیں گے یہ لوگ دیش بھکت تھے، پیٹریوٹس تھے، فریڈم فائٹرز تھے۔ اسی لیے کوئی بھی لقب دینے کے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے وہ آدمی جد و جہد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے۔ اور آج کی پریس کانفرنس میں حیدرآباد کی پریس مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ مسلمان ہمیشہ ٹیررسٹ کیوں ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ برٹش حکومت، انگریز حکومت 60-70 سال پہلے بھگت سنگھ کو ٹیررسٹ کہتی تھی۔ تو اس نے کہا کہتی تھی، آپ اس کو مانتے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا ہوں۔
تو میں نے کہا میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ تھا، میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ دہشت گرد تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اس ٹائم جب انگریز کہتے تھے کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے، آپ ان کی باتوں کو نہیں مانے، آج جب وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، آج آپ کیوں ان کی بات کو مانتے ہیں؟ تو وہ رپورٹر ہنسنے لگا۔ تو میں نے کہا کیونکہ آپ ہندوستان کے بارے میں جانتے ہیں، آپ مسلمان کے بارے میں نہیں جانتے۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ جو ویسٹرن میڈیا، امریکن پریس، برٹش پریس مسلمان کو ٹیررسٹ کہہ رہی ہے، آپ ان کے بارے میں ان کے پس منظر، ان کے کانٹیکسٹ کو نہیں جانتے، ان کے حالات کو نہیں جانتے۔ اور آپ ایسی مثال عالمی ہسٹری میں کئی بار دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ 19ویں صدی میں، ان دا 19th century 1875 میں امریکن ریولوشن تھا۔ انگریز لوگ امریکہ پر حکومت کر رہے تھے۔ کئی امریکنز اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور برٹش حکومت ان لوگوں کو ٹیررسٹ کہتی تھی۔ اور سب سے نمبر 1 ٹیررسٹ برٹش حکومت کے لیے اس وقت تھا جارج واشنگٹن۔ یہی نمبر 1 ٹیررسٹ جو انگریز حکومت کہتی تھی، چند سال بعد وہ بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ۔ آپ سوچ سکتے ہیں، نمبر 1 ٹیررسٹ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، اور یہ رول ماڈل ہے، گاڈ فادر ہے۔ باقی سب پریزیڈنٹس جتنے بھی آتے ہیں وہ اسے رول ماڈل سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ جارج بش۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ٹیررسٹ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ، سب سے پہلا پریزیڈنٹ، اور یہ رول ماڈل ہے باقی سب پریزیڈنٹس کے لیے۔ ایسی مثال آپ کئی پیش کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ انگریز جب امریکن کو ٹیررسٹ کہتی تھی چند سال پہلے، آج ان کے سب سے پیارے دوست ہیں۔ انگریز حکومت ٹیررسٹ سے دوستی رکھتی ہے۔ ایسے کئی مثال آپ دیکھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے گورے لوگ ساؤتھ افریقہ پر حکومت کرتے تھے، اسے کہتے تھے وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ، گورے کی حکومت۔ اس وقت یہ حکومت نے نیلسن منڈیلا کو پکڑ کے 25 سال سے زیادہ روبن آئلینڈ میں قید رکھا تھا، اور کہتی تھی ساؤتھ افریقہ کا ٹیررسٹ نمبر 1 ہے نیلسن منڈیلا۔ جب ساؤتھ افریقہ کو فریڈم ملتا ہے، فوراً بعد یہ ٹیررسٹ نمبر 1 کو رہا کیا جاتا ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ۔ اور چند سال بعد یہی شخص نیلسن منڈیلا کو ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ٹیررسٹ نمبر 1 کو کچھ سال بعد ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ ایسا نہیں کہ وہ پہلے دہشت گرد تھا اور اس نے کچھ برا کام کیا اور بعد میں سدھر گیا اور انسانیت کے لیے اچھا کام کیا۔ وہی کام کے لیے جسے اسے ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے چند سال بعد نوبل پرائز فار پیس۔ یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے۔ میڈیا کین میک ڈے انٹو نائٹ، بلیک انٹو وائٹ، ہیرو انٹو اے ولن، ولن انٹو اے ہیرو۔ رات کو دن کر سکتا ہے میڈیا، چور کو ہیرو بنا سکتا ہے، اچھے کو برا بنا سکتا ہے، برے کو اچھا۔ کون سا میڈیا پاور میں ہے، اس طریقے سے اس کو لقب دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو بھی آپ لقب کسی سے سنتے ہیں اسے مان مت لو، تحقیق کرو کس وجہ سے وہ شخص، وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے، کس وجہ سے وہ انسان لڑ رہا ہے۔ تو میری درخواست ہے سارے انسانوں سے، سارے غیر مسلمانوں سے، کہ کم از کم آپ بلائنڈلی آنکھ بند کر کے جو بھی آپ کو سننے میں آتا ہے اسے مان مت لو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے، کوئی بھی کچھ کہتا ہے، اس کی تحقیق کرو دوسرے کو پہنچانے کے پہلے۔ اگر
ایسے ٹیررسٹ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہے، ان کے دل میں اگر دہشت پیدا کرنے والے لوگ، ہر انسان اگر صحیح مسلم ٹیررسٹ، جس طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو، اگر ہر انسان ایسا اسلامک ٹیررسٹ بن جائے تو زحمت دنیا سے مٹ جائیں گی، صرف رحمت رہیں گی، صرف امن رہیں گا۔ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام از این انٹالرنٹ ریلیجن، اسلام ایک متعصب مذہب ہے، متعصب، انٹالرنٹ، برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ اس مذہب کو جو مانتے ہیں وہ برداشت کرنے کی ان لوگوں میں قوت نہیں، انٹالرنٹ، متعصب لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام از انٹالرنٹ ٹورڈز ڈسآنیسٹی، ٹورڈز کرائم، ٹورڈز انجسٹس۔ It is intolerant towards victimization, towards racism. اسلام متعصب ہے، متعصب ہے ڈس آنیسٹی سے، بے ایمانی سے، متعصب ہے ریسزم سے، متعصب ہے کرائم سے۔ جو آج کے معاشرے، جو ویسٹرن میڈیا ہے، جو ویسٹرن معاشرہ ہے، مغربی تہذیب جو سمجھتی ہے اچھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، برا ہے، ان چیزوں سے متعصب ہے ہم۔ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے بری چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام انٹالرنٹ ہے، متعصب ہے ڈرگ ایڈکشن سے، متعصب ہے الکوہولزم سے، متعصب ہے کرائم سے، متعصب ہے پورنوگرافی سے، پروسٹیٹیوشن سے، ایڈلٹری سے، فورنیکیشن سے، زنا سے۔ جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے انسانیت کے لیے اچھا ہے شراب پینا، ڈرگ لینا، پورنوگرافی، پروسٹیٹیوشن، زنا کرنا، جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے اچھا ہے، ہم ان چیزوں سے متعصب ہے۔ اسلام از انٹالرنٹ ٹو دا ایولز آف سوسائٹی۔ اگر ہر انسان اس طریقے سے انٹالرنٹ رہیں گا، انشاءاللہ اس دنیا میں امن رہیں گا۔ جو میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت کے لیے مسئلہ ہے، حالانکہ یہ انسانیت کے لیے حل ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں سارے مذہب اکثر اچھی باتیں سکھلاتے ہیں، لیکن اسلام اچھی باتیں سکھلانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے اس کو معاشرے میں عمل میں لا سکے۔ مثال کے طور پر ہر مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے۔ ہندوازم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے، عیسائیت کہتی ہے چوری کرنا غلط ہے، اسلام بھی کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے۔ لیکن اسلام میں یہ کہنے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے، حرام ہے، اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرے میں چوری کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں ایک سسٹم ہے زکوٰۃ کا۔ ہر امیر شخص جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ ہر قمری سال وہ 2.5% اس بچت کا خیرات میں دے، زکوٰۃ میں دے۔ اگر دنیا کا ہر امیر انسان اپنی بچت کا 2.5% خیرات کرے، زکوٰۃ میں دے، غریبی دنیا سے مٹ جائیں گی، کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا۔ اس کے بعد اسلام سکھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ غیر مسلمان کہیں گے 21ویں صدی میں ہاتھ کاٹنا، اسلام ایک بے درد مذہب ہے، بے رحم مذہب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جہاں یہ قانون لاگو ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا چاہیے، اسلامی قانون لاگو ہے، غیر مسلمان سمجھتے اکثر
کہ جب ہم سعودی عربیہ جائیں گے ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ میں سعودی عربیہ کئی بار گیا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی آدمی کو ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہیں چوری کرنے کے بعد، لیکن اتنا عام نہیں جتنا غیر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوں گے۔ یہ قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا چوری کرنے کے پہلے تو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچیں گا اگر میں چوری کیا اور پکڑا جاؤں گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ باقی لاء کے اندر، باقی کوڈ کے اندر کیا؟ جج کو اب برائب دو، گھوس دو، رشوت دو، لائر کو رکھو، اکثر چھوٹ جائیں گے۔ اسلام میں اگر پکڑے جائیں گے، ثابت کیا جائے گا، ہاتھ کاٹے جائیں گے، چاہے وہ امیر انسان ہو یا غریب انسان، سزا ایک ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے is the most advanced country in the world، سب سے ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ ملک ہم سمجھتے ہیں یو ایس اے کو۔ آپ شاید یہ نہیں جانتے یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے۔ اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے اور اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسلامی قانون، اسلامی شریعت یو ایس اے میں لاگو کریں گے کہ ہر انسان جو امیر ہے 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے، اس کے بعد کوئی بھی شخص یو ایس اے میں چوری کرتا ہے، چاہے آدمی یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹ جائیں گی؟ بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی۔ آپ اسلامی قانون شریعت کو کوئی بھی دیش میں لاگو کرے، چاہے وہ یو ایس اے ہو، کینیڈا ہو، انگلینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، سعودی عربیہ ہو، انڈیا ہو، سنگاپور ہو، دنیا کے کوئی بھی ملک میں آپ شریعت کو لاگو کریں گے، فوراً آپ کو رزلٹ ملے گا، فوراً۔ اسلام اچھے باتیں سکھانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے یہ اچھی بات کو معاشرے میں عام کیا جائے اور عمل میں لے آ سکے۔ میں اور ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اکثر سب مذہب میں سکھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، عورتوں کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے، زنا بالجبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوازم میں سکھایا جاتا ہے، عیسائیت میں سکھایا جاتا ہے، اسلام میں بھی۔ لیکن اسلام میں اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑو مت، ان کا بلاತ್ಕಾರ، زنا جبر مت کرو، لیکن یہ بھی دکھلایا جاتا ہے کس طریقے سے معاشرے میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی عورت کو نہیں چھیڑے گا۔ بلاತ್ಕಾರ کرنے کی بات تو دور ہے، چھیڑے گا ہی نہیں۔ اسلام میں حجاب ہے۔ اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے کرے۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں، قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے، اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے۔ صرف محرم کے سامنے اجازت ہے کہ شوہر، لڑکے، والد وغیرہ۔ اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں، حجاب کے
6 نکات ہے۔ سب سے پہلے نقطہ ہے سطر، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ، عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے۔ باقی 5 نکات مرد اور عورت میں یکساں ہے۔ دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں۔ تیسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے۔ چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے، اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس۔ 5واں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے۔ اور 6واں نقطہ، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے۔ یہ 6 نکات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے، مومن عورتوں سے، جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے، اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے۔ قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے۔ مثال کے طور پہ اگر 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں بہن ہے، ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس، اسلامی لباس، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں۔ دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس، اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدرآباد کی سڑک پر۔ کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہے یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے۔ اور اس کے بعد اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت۔ غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں؟ کتنا بے درد مذہب ہے اسلام، کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام۔ لیکن جب میں سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی آپ کی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور آپ کو جج بناتا ہوں، آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے سزائے موت دوں گا۔ کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ تو کون آپ کی والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ سزائے موت؟ کسی اور کے والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کوئی کرتا ہے، آپ کہتے ہیں سزائے موت؟ غلط ہے۔ وائی دی ڈبل سٹینڈرڈز؟ دو طرفہ کیوں؟ اور یو ایس اے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے۔ آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک یو ایس اے میں سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں۔ اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ زنا بالجبر ہوتا ہے، اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے۔ 1991 سٹیٹسٹکس ایف بی آئی کے رپورٹ کے مطابق 1990 میں ہر سال، اس پورے سال میں ایوریج ہر روز 1700
56 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में FBI स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज़ यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज़ 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड्स। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर। इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नज़र नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार की तादाद जैसे में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहाँ भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहाँ भी आप लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एल.के. अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें एल.के. अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को जरूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों की हुकूक नहीं है इस मजहब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं, हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिस्गाइज्ड फॉर्म of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. ये मगरिबी नारा आज़ादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं, आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आज़ादी दे रहे, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी,
جو چیز عورتیں استعمال نہیں کرتی اس میں بھی عورتیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر موٹر سائیکل کی ایڈ دیکھیں گے, کتنے خواتین, کتنے عورتیں دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں, کتنے. پھر بھی موٹر سائیکل کی ایڈ میں آپ عورتوں کو دیکھیں گے. ایک بہت فیمس ایڈ تھی, مجھے کس نے کہا تھا, BMW موٹر گاڑی کی. ایک گاڑی ہے BMW جو نوجوانوں میں بہت فیمس ہے, بہت مشہور ہے. عام طور پہ مرسڈیز کو مانا جاتا ہے بہت اچھی گاڑی, لیکن نوجوانوں میں BMW وہ اور تیز ہے, اس کا پک اپ اچھا ہے, تو نوجوان پسند کرتے ہیں BMW گاڑی, اور تیز اور پک اپ, ویری فاسٹ کار. تو مجھے کس نے کہا تھا, ایک مشہور ایڈورٹیزمنٹ تھی BMW کی. اس BMW کے آگے اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک عورت ہے بکینی میں, اس کے بدن پہ بہت کم لباس تھا بکینی میں, اور وہ ایڈ میں لکھا تھا, وہ گاڑی کے آگے کھڑی تھی وہ عورت بکینی میں, اور ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, اسے گھماؤ اور دیکھو ابھی. کس کو, لڑکی کو یا گاڑی کو؟ یہ مغربی تہذیب ان کے ماؤں کو بیچتی ہے, ان کے بیٹیوں کو بیچتی ہے, ان کے بہنوں کو بیچتی ہے. ہم اس کو بالکل غلط کہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں, ہمارے بہن, ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بنیں. وہ لبرائزیشن کے نام پہ, ترقی کے نام پہ اپنے خاتون, اپنے عورتوں کو بیچ رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے, اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری دنیا میں نمبر 1 اسلام. USA میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام, یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام. اور جو لوگ, جو غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں, ان میں سے 2/3 حصہ عورتیں ہیں. 2/3 of them are women. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتیں اسلام قبول کیوں کرتے؟ یہ امریکن عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کا حل اسلام ہے. وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رحمت ہے اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگوں نے پلان کیا, سازش کی, اللہ نے بھی پلان کیا, اور سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اور خصوصاً میڈیا 11 سپٹمبر 2001 کے بعد جو تیزی سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اتنی ہی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 10 مہینے میں 34,000 امریکنوں نے اسلام قبول کیا. 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 22,000 یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا. جتنا بھی وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے, زحمت نہیں. جب میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت کے لیے اسلام ایک مسئلہ ہے, حالانکہ انسانیت کے مسائل کا حل ہے اسلام. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے. سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دو حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے, اور باطل کو ختم ہونا ہی تھا,
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.